سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ادھر قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا، ادھر سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ معصوم 6 مہینے کا بچہ شہزادہ علی اصغر زبان کو بار بار ہونٹوں پہ پھیرتا ہے اور روتا ہے۔ کوئی بچے کا رونا جاننا چاہے تو جن گھروں میں بچے رہتے ہیں ان گھروں سے معلوم کرے کہ بچوں کا رونا کیا ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے۔ سکینہ بے ہوش ہوتی ہے اور اس گھر کا ایک چشم و چراغ جسے دنیا سیدنا ابوالفضل عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے، اگر وفا کا کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وفا کا دوسرا نام صرف عباس ہو سکتا ہے۔ عباس وفا کی تصویر ہے، پیکر وفا ہے۔ عباس کہا جاتا ہے کہ سوتیلے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی، جمتی نہیں، لیکن کوئی سوتیلے بھائی کو بھی بشکل عباس دیکھے۔ ننھے ننھے بھتیجوں کا اتنا خیال کہ اپنی جان سے زیادہ آل حسین کو چاہتے ہیں۔ سکینہ کی بے ہوشی تھی، خیمے میں پانی نہ تھا کہ سکینہ کو ہوش میں لا سکیں۔ عباس نے اپنے دامن کی ہوا دی۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے اگر گفتگو سنے ہیں، عباس کا جسم بڑا چوڑا اور قد لمبا تھا، لمبائی اتنی تھی کہ اونٹ کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباس کی امی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مولا علی مرتضیٰ کی دوسری بیوی ہے، اور جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو آپ نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا، علی میری موجودگی میں دوسرا نکاح آپ پر میرے ابو جان نے حرام کیا تھا، اس لیے علی اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے۔ مولائے کائنات نے فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن علی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہاں تمہارے بعد بھی کوئی دوسرا نکاح ہوگا، اس لیے کہ رسول پاک کی حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھی کیا اس نے مجھ محمد کو دکھی کیا، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولائے کائنات نے آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالی، آنکھیں چار ہوئی، لیکن علی نے یہ نہ کہا کہ دوسری بیوی کریں گے، تو سیدہ کا اصرار بڑھا، علی دوسری بیوی تو کرو گے نا؟ ہاں لیکن ضرور کرنا، اور مگر کرنا تو اس انداز سے کرنا علی کہ وہ خاندان بڑا بہادر ہو اور بڑے مضبوط لوگ اس خاندان کے ہو۔ علی نے کہا، اے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری بنت رسول، یہ تو بتا کہ یہ عجیب شرط کہ اس خاندان سے میں اس خاندان میں دوسرا نکاح کروں جس خاندان کے بچے مضبوط ہوں، یا وہ مضبوط خاندان اور بہادر خاندان کی لڑکی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ اگر آپ بہادر عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے بہادر بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بہادر بچے جو پیدا ہوں گے وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ام بنین سے نکاح کیا اور اللہ نے میرے مولا کو اولادیں بھی عطا کی، جن 4 بیٹوں کا تذکرہ کل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت عباس علمدار سکینہ کو ہوا دیتے ہیں، سکینہ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور سکینہ اپنے چچا کو آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے، وہ چچا جس نے ہر وقت اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان شہزادیوں کی خدمت کی، ان شہزادوں کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ سے لے کے کربلا تک سکینہ کو کچھ مانگنا ہوتا تو بابا سے نہیں مانگتی، چچا عباس سے مانگتی۔ آج سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بھیا پیاسا ہے۔ قاسم کا لاشا جو ہے وہ ابھی لایا گیا ہے۔ سکینہ نے
चचा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, ओ मेरे चचा, आपसे मैंने जब भी कुछ मांगा आपने फौरन हाजिर कर दिया। मेरे चचा, क्या आज आप अपनी सकीना की कोई बात नहीं मानेंगे? अब्बास की आंखों के अंदर गोया के गैरत बन करके उनके जज्बात चमकने लगे। अब्बास ने कहा, मेरी भतीजी बोल तो सही, चाहिए क्या? उस वक्त सकीना ने कहा, चचा देखते नहीं असगर भैया कैसे मुट्ठियां बंद करता है और खोलता है, पैरों को फैलाता है और समेटता है, इसके लिए थोड़ा सा पानी ला दो। चचा, अगर मुझे नहीं तो कम से कम मेरे भैया को पिला देना। चचा ने जैसे ही भतीजी की बात सुनी, मशकीज़े को कंधे पे डाला और कहा, सकीना, उस वक्त तक तेरा चचा अब वापस नहीं आएगा जब तक कि पानी ना लाए। अब्बास बड़े बहादुर थे, इनकी बहादुरी के चर्चे आप जानते हैं, तारीख में पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये जैसे कंधों पे मशकीज़ा डाल करके निकले, हाथ में तलवार थी। अली का बेटा अल्लाह अकबर ज़रबे यदुल्लाही बनकर, जोरे यदुल्लाही बनकर अल्लाह अकबर जैसे अशकिया के सफ में घुसा और उनको पार करते हुए दरियाए फुरात पर पहुंचा। ये कोई किस्सा नहीं, ये किसी अफसाना निगारी नहीं, बल्कि ये तारीखी हकीकत है। जैसे ही अब्बास दरियाए फुरात पर पहुंचे, अशकिया में हिम्मत न हुई कि अब्बास का जो है वो मुकाबला कर सके। इधर अब्बास ने अपने घोड़े के दोनों पैर दरिया में डाल दिए और उसके बाद नीचे उतर करके आपने पानी भरा। पानी भरने के बाद मशकीज़े को कंधे पे डाला और उसके बाद आपने अपने चुल्लू में पानी उठाया। जैसे ही पानी चुल्लू में उठाया, सकीना की प्यास याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, आपने पानी छोड़ दिया। ये सोचकर फातिमा के शहजादे और शहजादियां प्यासे हैं और मैं कैसे पानी पी लूं। ऐसे आलम के अंदर फिर अब्बास तो पानी छोड़ देते हैं, उधर अपने घोड़े को इशारा करते हैं कि तू भी तो 3 दिन से प्यासा है, तू पानी पी ले। लेकिन ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। अहले सुन्नत की मोतबर तारीख की किताबों में है कि उस घोड़े ने अपनी गर्दन को हिलाया और उसके बाद वो पानी से निकल गया। गोया के घोड़ा भी कह रहा हो कि आका, मैं हुसैनी हूँ, नबी के शहजादे प्यासे हूँ, मैं पानी कैसे पी लूँ। अंदाजा फरमाए मौला अब्बास, गाजी अब्बास जैसे अपने घोड़े पर बैठे और आगे बढ़ना चाहें, शिमर पलीद ने कहा, खबरदार खबरदार, अहले बैत के खैमे में एक कतरा पानी ना पहुंचने पाए, वरना ये तो प्यासे होकर के इस तरह लड़ते हैं, तो अगर ये लोग पानी पी लेंगे तो ये लश्कर टिक नहीं पाएगा। ऐसे में अब्बास की तरफ हमला करते गए। अब्बास का एक बाजू कटा, अब्बास ने दूसरे हाथ में मशकीज़ा संभाला, दूसरा बाजू कटा, दांतों से मशकीज़ा संभाला। अब मशकीज़ा अब्बास के सीने पर था। अब्बास पूरी कुव्वत लगा रहे थे कि किसी तरह से मैं ये पानी सकीना तक पहुंचा दूं, मासूम असगर की प्यास बुझा दूं। लेकिन आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, एक पलीद की आवाज आई, खबरदार, खैमे आले मोहम्मद में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। तो तीर पर तीर बरसने लगे, आगे से तीर, पीछे से तीर, और एक शकी बदबख्त का तीर इस तरीके से आया, उसका नाम नौफल था। उस पलीद ने ऐसा तीर मारा कि वो तीर जो है वो मशकीज़ा चीरते हुए जनाब अब्बास का सीना चीर करके वो बाहर निकल गया और पानी गिरा। अब्बास रोने लगे। वो अब्बास जो किसी जंग में फूट फूट कर न रोया था, आज पानी गिरता देख करके फूट फूट करके रोता है। जैसे ही पानी गिरा, अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद अब्बास पे तीर और तलवारों के हमले कर दिए गए। गाजी अब्बास, आप जानते हैं, अगर कोई बाइक चलाते चलाते गिरता है तो वो अपने हाथों का सहारा लेता है। हाथ का सहारा इसलिए लेता है कि उसका सर बच जाएगा, उसका सीना बच जाएगा, लेकिन जिसके दोनों हाथ पहले ही काट दिए गए हों, अल्लाह अकबर, वो अब्बास जब घोड़े से जमीन पर आता है तो गाजी अब्बास आवाज देते हैं, या हुसैना अदरिकनी, वाह हुसैना अदरिकनी। मौला हुसैन ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी, वो भाई जिस पर हुसैन को बड़ा नाज था, जिसकी वफादारियों पर, जिसकी बहादुरी पर, जिसके तकवा व तहारत पर हुसैन दौड़ करके जाते हैं। और जैसे ही दौड़ करके गए, अशकिया वहां से छट चुके थे, यजीदी वहां से छट चुके थे। जनाब अब्बास जो है बदन में तीर पेवस्त है, जख्मों से निढाल है। और जैसे ही मौला हुसैन ने अब्बास का सर अपने
اپنے زانوں پر لیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. عباس کے چہرے پر مولا حسین کا ہاتھ پھرا. عباس نے آنکھیں کھول دی اور ان زخموں سے عباس نے چور ہونے کے بعد بھی مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا حسین کیا میں نے حق کی غلامی ادا کر دیا ہے؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے عباس میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کہتے ہیں حسین ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب تم میرے لاشے کو اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے جانا تو میری سکینہ سے میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ سکینہ تیرا چچا گیا تھا اور تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تیرے لیے پانی ضرور لائے گا، لیکن سکینہ تیرا چچا واپس تو آیا ہے لیکن تیرے لیے پانی لے کر کے نہیں آیا. اب عباس نے آخری جملے یہ کہے اور کہا حسین اب میں بابا کو، ماں فاطمہ کو، ام بنین کو، نانا جان کو دیکھ رہا ہوں. مولا حسین نے کہا ان سے جا کر کے کہنا تھوڑی دیر میں ہم بھی آتے ہیں. بس اتنا جملہ کہا اور مسکراتے ہوئے عباس نے آنکھیں بند کر لی. عباس تیرے مقدر پہ قربان کہ تو نے آنکھیں کھولی تھی پیدا ہونے کے بعد تو علی کی گود تھی اور تو نے آنکھیں بند کی تو تیرے سر کے نیچے حسین کی گود تھی. تیرا مقدر کیا مقدر ہے؟ آنکھیں کھولتے وقت علی کا چہرہ تو نے دیکھا اور آنکھیں بند کرتے وقت حسین کا چہرہ تیری نگاہوں کے سامنے تھا. عباس نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد عباس کا وہ بھاری بھرکم لاشا حضرت مولا حسین نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی خیمے کے اندر لایا سکینہ معصوم سکینہ جو اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی. سکینہ کو یقین تھا کہ میرا چچا جب بھی گیا ہے اپنا مطالبہ پورا کیا ہے، آج بھی چچا مطالبہ پورا کرے گا. لیکن جیسے ہی لاشا آیا اور آپ نے لاشے کو رکھا سکینہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. چچا پانی لے آئے آپ. لیکن عباس نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا چچا پانی لے آئے آپ. پھر بھی عباس نے کچھ نہیں کہا. چچا وہ مشکیزہ اپنے گھر کا کہاں ہے جو بی بی فاطمہ کا مشکیزہ ہم لوگ لے کر کے آئے تھے؟ عباس چپ تھے. تو اب سکینہ کہتی ہے چچا آپ سے میں نے پانی مانگا تو آپ اتنے ناراض ہو گئے. چچا اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی، لیکن ایک مرتبہ چچا اپنی سکینہ سے باتیں تو کر لو. اس وقت مولا حسین نے سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور آپ رونے لگے. کہتے ہیں بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ باتیں نہیں کیا کرتے بلکہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور پورے خیمے میں ایک عجیب سا ہنگامہ ہے. حسین کے لیے دورہ امتحان ہے. میدان میں جاتے ہیں تو اشقیاء کا منہ ہے، ان کی سختی ہے، ان کی پلیدی ہے، لاشوں کے انبار ہیں. اندر آتے ہیں تو بیویاں کو تسلی دیتے ہیں، شہزادیوں کو تسلی دیتے ہیں.